صفحہ نمبر 72 سبق 9 درخت کی گواہی۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شخص قاضی کی عدالت میں حاضر ہوا اور ایک دوسرے شخص پر 100 روپے کا دعویٰ کیا۔ قاضی نے پوچھا، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ آدمی نے کہا، نہیں۔ قاضی نے کہا، بغیر کسی گواہ کے کیسے کام چلے گا؟ ہاں، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں اس شخص سے قسم لے کر پوچھوں۔ دعویٰ کرنے والا شخص یہ سن کر بری طرح رونے لگا اور بولا، حضور، یہ شخص بہت قسمیں کھاتا ہے، اس کی قسم پر آپ اعتبار نہ کریں، نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ صفحہ نمبر 73 قاضی نے جب اس آدمی کو اس بری طرح روتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا دعویٰ سچا ہے، لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ بغیر کسی گواہی کے فیصلہ بھی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اس نے پورا قصہ جاننے کی کوشش کی۔ دعویٰ کرنے والے نے بتایا، حضور، یہ میرا پرانا دوست ہے، اسے ایک بار کسی کام کے لیے 100 روپے کی اشد ضرورت تھی، یہ بہت پریشان تھا، اس نے اپنی پریشانی کا ذکر مجھ سے کیا، مجھے اس کی پریشانی جان کر بہت دکھ ہوا اور میں نے زندگی بھر کی کمائی جو صرف 100 روپے تھی اپنی کمر سے کھول کر اس کے حوالے کر دی۔ اس نے یہ رقم مجھ سے 1 مہینے کے وعدے پر لی تھی۔ افسوس، آج اس بات کو 4 مہینے ہو گئے، لیکن اس نے اب تک میرے روپے واپس نہیں کیے۔ قاضی نے پوچھا، تم نے کس جگہ اس کو روپے دیے تھے؟ اس نے جواب دیا، ایک درخت کے نیچے۔ قاضی نے فوراً کہا، جب تمہارا کہنا یہ ہے کہ تم نے ایک درخت کے نیچے اس کو روپے دیے تھے، تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ تمہارا کوئی گواہ نہیں ہے؟ قاضی نے دوسرے شخص سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ کیا یہ درخت اور جگہ کی بات صحیح ہے؟ دوسرے شخص نے کہا، یہ جھوٹ بکتا ہے، میں نے نہ اس درخت کو دیکھا ہے اور نہ ہی اس جگہ کو جانتا ہوں، میں نے تو اس سے قرض لیا ہی نہیں۔ قاضی نے اس کی بات سن کر کہا، اچھا، تم ابھی یہیں بیٹھو۔ پھر دعویٰ کرنے والے شخص سے کہا، تم پریشان مت ہو، اس درخت کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تم کو قاضی نے بلایا ہے، چلو اور گواہی دو۔ قاضی کی بات سن کر دوسرا شخص مسکرانے لگا۔ صفحہ نمبر 74 پہلے شخص نے کہا، قاضی صاحب، مجھے ڈر ہے کہ میرے بلانے سے درخت نہیں آئے گا۔ قاضی نے اس کی بات سن کر اپنی مہر اس کو دی اور کہا، یہ مہر لے جاؤ اور درخت سے کہنا کہ یہ قاضی کی نشانی ہے، تم جو کچھ جانتے ہو اس کی گواہی قاضی کی عدالت میں حاضر ہو کر دو۔ مدعی نے قاضی کی مہر لی اور چلا گیا۔ دوسرا شخص وہیں بیٹھا رہا۔ قاضی صاحب دوسرے مقدموں کو سننے اور فیصلے کرنے میں مصروف ہو گئے اور اس شخص کی طرف سے نگاہیں ہٹا لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے اچانک اس سے سوال کیا، وہ شخص اس جگہ پہنچ گیا ہوگا یا ابھی نہیں؟ صفحہ نمبر 75 اس نے جواب دیا، ابھی نہیں۔ قاضی جی یہ سن کر پھر مقدموں میں مصروف ہو گئے۔ مدعی قاضی کی مہر لے کر درخت کے پاس گیا۔ وہاں اس نے درخت کو قاضی کی مہر دکھائی۔ اس سے کہا، قاضی نے تمہیں گواہی دینے کے لیے بلایا ہے۔ وہ کچھ دیر تک جواب کے انتظار میں وہیں کھڑا رہا اور جب کوئی جواب نہیں ملا تو بہت رنجیدہ ہو کر قاضی کے پاس لوٹ آیا۔ اس نے قاضی صاحب کو بتایا، حضور، درخت نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی وہ میرے ساتھ عدالت میں گواہی دینے آیا ہے۔ قاضی نے کہا، تم کو پتہ نہیں ہے، درخت تو یہاں پر گواہی دے کر چلا گیا۔ قاضی نے پھر یہ فیصلہ سنایا، مدعی کا دعویٰ صحیح ہے، 100 روپے اسے واپس دیے جائیں۔ دوسرا شخص یہ فیصلہ سن کر فوراً بولا، قاضی صاحب، میں تبھی سے یہاں بیٹھا ہوں، میرے سامنے کوئی بھی درخت گواہی دینے نہیں آیا،
फिर आपने ये फैसला कैसे कर दिया? काजी ने जवाब दिया। बेशक यहां कोई दरख्त नहीं आया, लेकिन जब मैंने तुमसे अचानक पूछा था कि क्या वो शख्स उस जगह पहुंच गया होगा, तो तुमने जवाब दिया था कि अभी नहीं। अगर ये बात सच ना होती तो तुम ये जवाब हरगिज न देते कि वो अभी वहां ना पहुंचा होगा। सफ़ा नंबर 76। मश्क, लफ्ज़ और मानी। काजी, इंसाफ करने वाला। हाकिम, जज। दावा करना। हक जताना, अपना हक मांगने के लिए हाकिम के सामने दरखास्त पेश करना। अशद, बहुत ज़्यादा, शदीद तरीन। मसरूफ हो जाना। काम में लग जाना। मुद्दई, दावा करने वाला। रंजीदा। दुखी, उदास। गौर कीजिए। इस सबक में काजी, अदालत, मुद्दई और गवाह अल्फाज आए हैं जो अदालत यानी कोर्ट से ताल्लुक रखते हैं। काजी इंसाफ करने वाले को कहते हैं। अदालत वो जगह है जहां इंसाफ या फैसला किया जाता है। मुद्दई दावा करने वाले को और गवाह गवाही देने वाले को कहते हैं। सोचिए, बताइए और लिखिए। 1. काजी की अदालत में क्या दावा पेश किया गया? 2. मुद्दई बुरी तरह क्यों रोने लगा? 3. मुकदमे में गवाह कौन था? सफ़ा नंबर 77। 4. गवाह अदालत में गवाही देने क्यों नहीं आया? 5. काजी को कैसे पता चला कि दावा करने वाला सच्चा है? 6. काजी ने क्या फैसला सुनाया? यहाँ दिए हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को पुर कीजिए। लफ्ज़ हैं वादे, जान, मुहर, काजी, गवाही, दरख्त। 1. लेकिन मुश्किल ये थी कि वो बगैर किसी खाली जगह के फैसला भी नहीं दे सकता था। 2. मुझे इसकी परेशानी, खाली जगह, कर बहुत दुख हुआ। 3. उसने ये रकम मुझसे 1 महीने के खाली जगह पर ली थी। 4. इस दरख्त के पास जाओ, उस दरख्त के पास जाओ और उससे कहो कि तुमको, खाली जगह, ने बुलाया है। 5. उसने दरख्त को काजी की खाली जगह दिखाई। 6. उसने काजी साहब को बताया कि, खाली जगह, ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दिए हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और खाली जगहों में लिखिए। वादा, रंजीदा, मुहर, गवाह, अदालत। सफ़ा नंबर 78। यहाँ एक तस्वीर दी गई है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये एक गांव की तस्वीर है। इस तस्वीर में एक किसान अपना खेत जोत रहा है। एक औरत कुएं से पानी निकाल रही है। कुछ परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, उन्हें फेल कहते हैं। इन तस्वीरों में आपने देखा कि सूरज निकल रहा है, परिंदे उड़ रहे हैं, किसान हल चला रहा है, औरत पानी निकाल रही है। इन जुमलों में निकल रहा है, चला रहा है, उड़ रहे हैं और निकाल रही है जैसे अल्फाज किसी काम के करने के बारे में बता रहे हैं। निकलना, चलाना, उड़ना, निकालना फेल हैं। सफ़ा नंबर 79। यहाँ दिए हुए जुमलों को पढ़िए और मिसाल के मुताबिक फेल तलाश करके खाली जगहों में लिखिए। मिसाल, दावा करने वाला शख्स ये सुनकर बुरी तरह रोने लगा। इसमें फेल है रोना। 1. ये शख्स बहुत कस्में खाता है। 2. नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। 3. तुमने किस जगह उसको रुपए दिए थे? 4. काजी की बात सुनकर दूसरा शख्स मुस्कुराने लगा। 5. काजी जी ये सुनकर फिर मुकदमों में मसरूफ हो गए। दिए हुए जुमलों को कहानी के मुताबिक तरतीब से लिखिए। 1. काजी ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, दरख्त तो यहाँ गवाही देकर चला गया। 2. काजी ने दूसरे शख्स से पूछा, क्या वो शख्स वहां पहुंच गया होगा? 3. एक शख्स काजी की अदालत में हाजिर हुआ और एक दूसरे शख्स पर 100 रुपए का दावा किया। 4.
واپس آ کر دعویٰ کرنے والے نے قاضی کو بتایا کہ درخت میرے ساتھ نہیں آیا۔ 5. قاضی نے کہا مدعی کا دعویٰ صحیح ہے، 100 روپے اسے واپس دیے جائیں۔ 6. قاضی نے دعویٰ کرنے والے شخص کو درخت کے پاس بھیجا تاکہ گواہی کے لیے درخت کو ساتھ لا سکے۔ صفحہ نمبر 80۔ یہاں 2 کالم دیے گئے ہیں، مذکر اور مؤنث۔ درخت کی پتیوں پر لکھے ہوئے لفظوں کو ان کے صحیح خانوں میں لکھیے۔ لفظ ہیں رقم، زندگی، درخت، مشکل، زمانہ، قاضی، پریشانی، گواہی، کمائی، مہینہ، ذکر، ضرورت، جواب، مہر، قصہ، فیصلہ، مہینہ۔ صفحہ نمبر 81۔ یہاں 3 تصویریں دی گئی ہیں۔ ہر تصویر کے آگے اس شخص کا کہا ہوا ایک جملہ لکھیے۔ پہلی تصویر قاضی کی ہے، دوسری تصویر مدعی کی ہے اور تیسری تصویر دوسرے شخص کی ہے۔ یہاں پر ہر لفظ کے سامنے 3 لفظ دیے گئے ہیں۔ ہر لفظ کے صحیح متضاد کو خالی جگہ میں لکھیے۔ برباد، ویران یا آباد یا سنسان، زندگی، مردہ یا زندہ یا موت، حاضر، دور یا پیش یا غائب، رونا، ہنسنا یا بھاگنا یا دوڑنا، سچا، پورا یا جھوٹا یا آدھا، صحیح، سچا یا غلط یا دکھ، عملی کام۔ انصاف کے ایسے ہی کچھ اور قصے تلاش کر کے پڑھیے اور ان میں سے کوئی ایک قصہ اپنی کاپی میں لکھیے۔